آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بعافیت ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، اگر ایک معاشرے میں قانون اور آئین کی پاسداری ہو تو وہاں پہ امن ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وحشت نہیں ہوتی، تحفظ ہوتا ہے۔ جب معاشرے کے ذہنوں میں تحفظ ہو، تحفظ کی بنیاد پر جو معاشرہ بنتا ہے، سنورتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری یہاں پر جان محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری آبرو محفوظ ہے، تو وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خوشحالی نہ آئے، وہ معاشرہ بڑھے نہ، وہ معاشرہ ترقی نہ کرے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی معاشرے کی ترقی کا راز قانون اور آئین پر عمل درآمد ہے۔ اگر قانون و آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو انسان کی جو بنیاد ہے، انسان ایک اچھا حیوان ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ حیوانیت سے ہے، بشر کی بنیاد حیوانیت ہے، وہاں سے نکلا ہے انسان آہستہ درجہ بدرجہ، اس نے ترقی کی منازل طے کی ہیں تو انسانیت کے درجے پر پہنچا ہے۔ مجھے بہت سی باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، مثلاً ہم لوگ ایک بستی میں اگر 4 مساجد ہیں تو ہر مسلک، جو مسلک بھی ہے، تمام مسلک کے لوگ اس کے لیے چندہ کرتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن چندہ ہوتا ہے مسجد کا، لیکن اگر اسی بستی میں کوئی بیوہ رہ رہی ہے، کوئی غریب آدمی ہے جس کی شام کی ہے صبح کی نہیں ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی معذور ہے، تو اس کے لیے کوئی فنڈ اکٹھا نہیں کرتا۔ ہمارے اندر احساس انسانی نہیں ہے۔ ہم انسانیت کے حوالے سے ہم شکل و شبہ، وہ بودے، وہ جسم تو بن گئے ہیں، مگر اندر احساس ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم کسی بیوہ کے سر پہ چادر پہنائیں، کسی بے روزگار کا وسیلہ بنے، کسی معذور کی مدد کریں۔ آپ بات کر رہے تھے ہم، اگر کسی ریاست میں، کسی معاشرے میں قانون اور آئین پر عمل درآمد ہو تو وہاں کا معاشرہ ترقی کرتا ہے، ترقی کی منازل طے کرتا ہے، وہاں پہ خوشحالی آتی ہے۔ اس ریاست کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس طرح ہمارے بچے جو سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، یا جو امریکہ ہیں، برطانیہ ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہ لوگ جب واپس آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھو، 1 گھنٹہ بیٹھو یا 1 دن بیٹھو، تو وہ وہاں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ ایران سے جو آتے ہیں ظاہر، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ سارا دن آپ کو وہ بتائیں گے کہ وہاں اتنا صفائی ہے، روڈ اتنا پختہ ہے، گاڑیاں اس طرح کی ہیں، عمارات اس طرح کی ہیں، اس طرح شان و شوکت سے وہ لوگ جی رہے ہیں۔ کتنا پابندیاں ہیں ایران میں، تمام پابندیوں کے باوجود بھی وہاں پہ خوشحالی ہے، جو وہ قانون اور آئین پر عمل درآمد کی وجہ سے ہے۔ معاشرے کے ذہن میں وحشت نہیں ہے، امن ہے، ان کے ذہن میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ لوگ پرسکون ہیں۔ انہیں یہ تحفظ ملا ہوا ہے کہ ہماری جان، مال، آبرو یہاں پر محفوظ ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کہنے والا۔ جس معاشرے میں عدم برداشت ہو اور انہیں یقین نہ ہو کہ ہم سو رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، صبح ہمارا مال ہے یا نہیں ہے، ہماری آبرو، چادر، 4 دیوالی کی پامالی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہاں پہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ انتشار ریاستوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج محترمہ زرتاج گل فیصل آباد انسداد دہشت گردی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ شنید میں آیا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن محترمہ زرتاج گل کو وکلاء آگے آگئے، انہوں نے ان کی گرفتاری نہیں ہونے دی اور انہیں بحفاظت روانہ کیا ہے۔ بات یہ ہے، اگر گرفتار کرنا بھی تھا وارنٹ کے ساتھ، عدالت کے حکم کے ساتھ گرفتار کیا جائے، لیکن یہ جو وحشت ہے، یہ معاشرے کو
بکھیر رہی ہے، معاشرے کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، نوجوان نسل وہ مضطرب ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی صورت پیدا ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی عدم برداشت بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کرائم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کی ترقی رک جاتی ہے، ریاست کی ترقی رک جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم سب لوگ، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام ادارے، عدالت، تمام لوگ مل کر اس ملک کے لیے، اس ریاست کی آبرو کے لیے، اس وطن کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قانون اور آئین پر عمل درآمد کریں۔ جو شخص بھی جس نے اس ریاست کے ساتھ زیادتی کی ہے، لوٹ مار کی ہے، اس کے خلاف احتساب ہونا چاہیے، جس نے نہیں کی اسے باعزت بری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم، جس طرح ایران سے آنے والے زائر، سعودی عرب سے آنے والے ہمارے مزدور، دبئی سے آنے والے مزدور، امریکہ اور برطانیہ سے آنے والے ہمارے مزدور، پروفیسر جو بھی ہیں، جس طرح ان ملکوں کے گیت گاتے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہماری ریاست کے بھی لوگ گیت گائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔